أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصیر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین، 28ویں پارے کا درس پیش خدمت ہے. اس جز کی پہلی سورت اور پہلی آیت اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اسلام میں عورت کی ثانوی حیثیت ہے، اس کا سیکنڈری اسٹیٹس ہے. اس میں بتایا گیا کہ ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ کی ذاتی زندگی سے متعلق ایک پیچیدہ مسئلہ تھا. وہ صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اس مسئلے پر بحث کرنے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، وحی کا انتظار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت تحسین کے انداز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کی گفتگو سن لی جو آپ سے اپنے ذاتی مسئلے پر وہ بحث کر رہی تھی. یہ عورت کی علمی سطح کا اعتراف تھا. اس پورے جز میں مسلم معاشرے میں بعض خوبیاں ہونی چاہیے اور بعض خرابیوں سے انہیں پاک ہونا چاہیے. اس سے متعلق مضامین اس جز میں آئے ہیں. جو کوئی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کے برابر ہو، پھر اسے طلاق دے کر نہ جدا کرے نہ اس سے ہم بستری کرے، یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. میاں بیوی کے ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا. مسلمانوں کا سماج نجوہ یعنی سرگوشی سے پاک ہونا چاہیے. مسلمان اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کریں. دنیا میں 2 گروہ پائے جاتے ہیں، ایک اللہ کی پارٹی ہے اور ایک شیطان کی پارٹی ہے. شیطان کی پارٹی ضرور نقصان اٹھائے گی. مسلمان اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. اہل ایمان ان لوگوں سے محبت کے تعلقات نہیں رکھ سکتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. جنہوں نے مدینے میں اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کیا، مسلمانوں نے ان سے مقابلہ کیا اور یہودی قبیلوں کو مدینے سے باہر نکال پھینکا. پھر فرمایا گیا کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ مہاجرین اور انصار کیا کرتے تھے. مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو انتقال کر گئے. انسانوں میں 2 گروہ پائے جاتے ہیں، ایک اصحاب النار اور دوسرے اصحاب الجنہ. اصحاب الجنہ قرآن پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. پھر قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو اس کی عظمت اور ہیبت سے پہاڑ پھٹ پڑتا. پھر اللہ تعالیٰ کے حسین ناموں کا ذکر آیا اور مسلمانوں کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام اچھے نام ہیں. مسلم معاشرے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پورے خاندان میں بہترین اسوہ ہے کہ انہوں نے دین کی خاطر گھر بار چھوڑا، تکلیفیں اٹھائیں اور دین کو پھیلایا. پھر فرمایا گیا کہ مسلمان آپس میں ایک مضبوط دیوار کے مانند ہوتے ہیں اور سب خدا کی راہ کے سپاہی ہیں. مشرکین دین اسلام کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اس نور کو عام کرے گا. مسلمانوں کو ایک تجارت کی دعوت دی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ پر اور رسول پر ایمان لائیں اور اس کی راہ میں جد و جہد کریں. یہ ان کے لیے بہتر ہے. اس کے عوض میں ان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی اور انہیں جنتیں ملیں گی. مسلمانوں کو نصرت دین کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے. مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کا ایک احسان ہے جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اہل کتاب کو بھی کتاب دی گئی مگر وہ اپنی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے.
جیسے گدھے کی پیٹھ پر ایک بوجھ ہے جو رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو نماز جمعہ کی تعلیم دی گئی، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں۔ مسلمانوں کی صفوں میں منافقین بھی تھے، ان کے کردار پر تبصرہ کیا گیا اور تعلیم دی گئی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور خدا کے راستے میں انفاق کرتے رہیں۔ مومنوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ اس نور پر ایمان لے آئیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجی ہے، یعنی قرآن پر ان کا ایمان مخلصانہ ایمان ہونا چاہیے اور عمل صالح کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں انہیں جنت ملے گی۔ مومنوں کو آگاہ کیا گیا کہ بعض مرتبہ ان کی بیویاں اور ان کی اولاد ان کے لیے دشمن ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے گھر کے محاذ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مال اور اولاد انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ اس آزمائش میں احتیاط سے کام لے، مال کو خدا کے راستے پر لگائے اور بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ سورہ طلاق میں طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جس پر آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سورہ تحریم میں بتایا گیا کہ بیوی سے بھی محبت ہو تو اعتدال پر ہونا چاہیے، اور مومنوں کو یاد دلایا گیا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، ورنہ آخرت میں انہیں بڑی معذرت کرنی پڑے گی اور وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے حضور خالص توبہ کریں اور اس کی طرف پلٹیں۔ اس جز کا اختتام ہوتا ہے جس میں مومن خواتین کو 2 مثالیں دی گئیں اور بتایا گیا کہ تمہیں ویسے نہیں بننا ہے۔ ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ پھر 2 مومنہ عورتوں کا تذکرہ آیا جو ان کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک فرعون کی بیوی یعنی بیوی آسیہ اور دوسری بیوی مریم۔ اللہ تعالیٰ اس جز میں بیان کردہ اچھے صفات پیدا کرنے اور جو مذموم صفات ہیں اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اب ہم ٹاپک آف دا ڈے پر بات کریں گے۔ آج کا جو خصوصی موضوع ہے وہ ہے طلاق یا ریکگنائز سلیوشن فار انبیئربل ریلیشن شپس ان اسلام۔ طلاق اسلام میں ناقابل برداشت رشتوں سے نکلنے کا حل ہے۔ آج ہم نے درس کے لیے سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 تا 7 کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ناظرین، طلاق آج اسلام کی سب سے زیادہ مظلوم اصطلاحوں میں سے ایک اصطلاح ہے۔ لوگوں نے اسے نہیں سمجھا، اور میڈیا جس کا کام صبح شام جھوٹ پھیلانا ہے، اس نے طلاق کو ایک ظالمانہ اقدام کے طور پر پیش کیا۔ پھر ہماری حکومت میں، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ مسلمانوں سے کتنی محبت کرتی ہے، اسی محبت میں انہوں نے طلاق کا بل پاس کیا، جس میں انہوں نے نہ صرف اسلامی شریعت میں مداخلت کی
بلکہ ایک سول ایشو کو کرمنلائز کیا۔ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ طلاق کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں طلاق کو لے کر کیا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور اسلام میں اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ آج کی منتخب شدہ آیات میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور اسے ہم اپنی زبان میں بیان کریں گے۔ اس مضمون میں ہم صرف اجمالی گفتگو کریں گے، تفصیلی گفتگو اس درس میں ممکن نہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب تم طلاق دو تو عدت کے لیے طلاق دو، یعنی اس حالت میں طلاق دو جب عورت حیض میں نہ ہو، اور اس پاکی کے زمانے میں دو جس میں تم نے ان سے بستر پر ملاقات نہ کی ہو۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ طلاق کے وقت عورت حاملہ تھی کہ نہیں، یا طلاق اس وقت دے جب اسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی حاملہ ہے۔ نمبر 2، عدت کے لیے طلاق دو کا ایک مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایک ساتھ 3 طلاق دے کر رخصت نہ کر دو، جس سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ آدمی 2 طلاق دے سکتا ہے اور انتظار کرے عدت کا۔ اگر اس بیچ مفاہمت ہو جائے یا دل آ جائے تو رجوع کر لیا جا سکتا ہے، اور اگر 3 مہینے گزر جائیں تو اسی عورت کے ساتھ نکاح ثانی کر کے پھر سے نئی ازدواجی زندگی شروع کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، زیادہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی عورت کو پاکی کی حالت میں 1 طلاق دے، اور اگر رجوع نہ کرے اور 3 حیض اس پر گزر جائیں تو خود بخود عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ طلاق حسن یہ ہے کہ ہر طہر میں 1 طلاق دے، یہ نقطہ نمبر 4۔ نقطہ نمبر 5، طلاق بدعت یہ ہے کہ آدمی بیک وقت 3 طلاق دے دے۔ نقطہ نمبر 6 یہ ہے کہ 3 حیض کے گزرنے کے بعد رجوع کا موقع ختم ہو جاتا ہے اور عورت نکاح کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، اس زمانے میں عورت کو شوہر کے گھر سے نہ نکالا جائے اور نہ وہ خود نکلے۔ عدت تک عورت کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہے۔ یہ جو مرد غصے میں آ کر عورت کو گھر سے نکال دیتا ہے یا عورت خود بگڑ کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، یہ سب اسلامی اسپرٹ کے خلاف ہیں۔ دونوں ساتھ رہیں تو دل ملنے کے امکانات ہیں، اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت نکال دے گا۔ نمبر 8، اب اس دوران اگر مرد کا فیصلہ بدل گیا اور عورت کو زوجیت میں رکھنا چاہتا ہے تو کہا گیا کہ اسے روک لو، مگر ستانے کے لیے رجوع کرنا گناہ ہے، اور اگر رخصت کرنا ہی طے ہو گیا تو بھلے طریقے سے رخصت کرو، شریف آدمیوں کا شیوہ اختیار کرو۔ لڑائی جھگڑے گالم گلوچ مار پیٹ کر کے رخصت کرنا انتہائی گری ہوئی حرکتیں ہیں۔ نمبر 9، عورت کو روکنا ہو یا رخصت کرنا ہو تو دونوں صورتوں میں 2 گواہ بنا لو، گو کہ یہ لازم نہیں ہے بلکہ احتیاط کا تقاضا ہے، اور دونوں گواہ صاحب عدل آدمی ہوں۔ نمبر 10، جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے 3 مہینے ہوں گے۔ نمبر 11، اگر کسی نے حاملہ عورت کو طلاق دی ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک ہے، یعنی بچے کی پیدائش تک اس کی عدت ہے۔ اس بیچ میں یا تو وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر بچہ دنیا میں جنم لے لے تو اس کے بعد بھی نکاح ثانی کر کے پھر اس رشتے کو بچایا جا سکتا ہے اگر مرد نے 1 طلاق یا 2 طلاق دی ہو۔ نمبر 12، عدت کے دوران عورت کا نان نفقہ اور سکنا مرد کی ذمہ داری ہے، یعنی اس کے تمام اخراجات بھی مرد برداشت کرے گا اور اپنے گھر میں اسے رکھے گا۔ نمبر 13، طلاق شدہ عورت بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کی اجرت مرد ادا کرے گا، یہ آپسی رضامندی سے طے ہوگا۔ ان احکامات کے بیچ میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ پہلی مرتبہ
رب کا حوالہ دیا گیا اور کہا کہ رب سے ڈرو. دوسری مرتبہ کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر معاملات کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا اور انہیں وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا. تیسری مرتبہ کہا کہ جو لوگ تقوی کے ساتھ معاملات کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی پیدا کرے گا. اور چوتھی مرتبہ کہا کہ جو لوگ تقوی کی روش پر قائم رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور کرے گا اور ان کو بڑا اجر دے گا. 2 مرتبہ کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو. 2 مرتبہ کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے برتاؤ کرو. اور 2 مرتبہ کہا گیا کہ انہیں ستاؤ نہیں اور تکلیف نہ دو. ان تمام باتوں کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حدود کے بارے میں بہت حساس ہے. جو کوئی اسے توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں سخت سزا دیتا ہے. ناظرین، آج کی منتخب شدہ آیتوں کے یہ مضامین تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا طلاق کا تصور دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں. تو اس کے سلسلے میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیتھولک کرسچنز کے پاس شادی ایک مقدس رشتہ ہے جو تعدم حیات ہے اور کسی صورت میں اس معاہدے کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. اٹس اے لائف لانگ کوویننٹ ناٹ سبجیکٹ ٹو این انلمنٹ. جبکہ آرتھوڈکس کرسچنز اور پروٹیسٹنٹ کرسچنز میں طلاق کی گنجائش ہے اور دوبارہ چاہیں تو اسی شوہر سے شادی بھی ہو سکتی ہے. کرسچنز کے تمام ڈینامینیشنز کے پاس زنا اور ظلم طلاق کی وجہ بنتی ہے. ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق انفیتھفلنس اینڈ ابیوز طلاق کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. جوڈائزم کا اگر مطالعہ کریں گے تو یہودی مذہب میں بھی یہی تعلیم ہے کہ اگر زندگی ساتھ گزارنا مشکل ہو جائے تو جدائی ساتھ رہنے سے بہتر ہے. ہندوازم میں کیا تعلیمات ملتی ہیں؟ ہندو دھرم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک واحد مقدس کتاب یا کوئی ایک واحد شخصیت نہیں ہے. گو کہ تاریخی طور پر طلاق پر پابندی ہے کیونکہ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں کم درجہ اور کم حقوق رکھتی ہے. ہندو مذہب میں بھی شادی کو ایک مقدس عمل مانا جاتا ہے اور تعدم حیات یا رشتہ جاری رہنا چاہیے. طلاق کا آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے. البتہ آرتھر شاستر میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک عورت جو اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے اور اپنی شادی شوہر کی مرضی کے خلاف ختم نہیں کر سکتی. ایک مرد اپنی شادی کو ختم نہیں کر سکتا بیوی کی مرضی کے بغیر. ہاں، جب دونوں میں دشمنی بڑھ جائے اور دونوں چاہتے ہوں کہ جدا ہو جائیں تو طلاق دی جا سکتی ہے. مزید کہا گیا کہ مرد کو جب عورت سے خطرہ لاحق ہو تو وہ طلاق دے سکتا ہے اور جب طلاق دے تو عورت کو سب کچھ واپس دے جو اس نے زندگی میں دیا ہو. اسی طرح ایک عورت اپنے شوہر سے خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے بشرطے کہ جو کچھ اس نے شوہر سے پایا اسے وہ واپس لوٹا دے. اب ہندو میرج ایکٹ 1955 میں طلاق کی گنجائش ہے مگر اس کے شرائط ہیں. ان میں سے بیوی کی طرف سے بے وفائی یا شوہر نے اسے معلق رکھا ہو یا اس پر شدید مظالم ہوتے ہوں یا شوہر اور بیوی کے درمیان گفتگو ختم ہو چکی ہو، یہ اور اس جیسی صورتحال میں طلاق ہو سکتی ہے. اسلام کے نزدیک بھی شادی کے سلسلے میں یہی خیال ہے کہ وہ ایک تعدم حیات نبھائے جانے والا رشتہ ہے. البتہ زوجین میں نا اتفاقی ہو اور ہم آہنگی نہ ہو پائے تو پھر طلاق جبراً ساتھ رہنے سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے. اسلام میں نکاح کے ختم کرنے کے 3 طریقے ہیں. شوہر اپنی طرف سے نکاح ختم کرے تو اسے طلاق کہتے ہیں. بیوی اگر شوہر سے جدائی چاہتی ہو تو اسے خلا کہیں گے.
اور اگر معاملہ عدالت میں چلا جائے اور عدالت فسخ نکاح کرائے گی، یعنی شادی کو ڈیزالو کرے گی۔ اب ہم مختصراً طلاق کی حکمتوں پر بات کریں گے۔ وائی ڈائیورس؟ گو کہ طلاق حلال چیزوں میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، مگر بعض دفعے طلاق ناقابل برداشت رشتوں سے نکلنے کا ایک حل ہوتا ہے، اور اسلام کا اپروچ اس سلسلے میں پریگمیٹک ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ شادی کے انسٹیٹیوشن کے استحکام کی 3 بنیادیں ہیں۔ نمبر 1، زوجین میں یکسانیت اور ہم آہنگی ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سملیرٹی ہو۔ سملیرٹی فیملی انسٹیٹیوشن کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ مانا جاتا ہے۔ اگر دونوں میں یکسانیت نہ ہو، سوچ اور برتاؤ میں بہت بڑا فرق ہو، تو خاندان کا ادارہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو ہم نے جز نمبر 5 میں کی ہے۔ ہم آہنگی میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سملیرٹی کن چیزوں کو ہم کہتے ہیں؟ عقیدہ، مذہب، طرز فکر اور ورلڈ ویو بہت اہم ہے۔ ایک پارٹنر دیندار ہو اور دوسرا دنیا پرست ہو، ایک پارٹنر نفس پرست ہو اور دوسرا پارٹنر خاندانی اقدار کا پاس و لحاظ کرنے والا یا کرنے والی ہو، ایک پارٹنر ماڈرن سوچ والا ہو اور دوسرا پارٹنر روایت پسند ہو۔ ایسے تمام جوڑوں میں بڑی ڈسسملیرٹی پائی جاتی ہے اور وہ رشتہ نبھنا مشکل ہے۔ سوشل سائیکالوجسٹ شادی کے ادارے کے استحکام کے لیے دوسرا جو نقطہ بیان کرتے ہیں وہ ہے ڈسپوزیشنل فیکٹرز، یعنی کارڈینل ٹریٹ۔ آپ پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بنیادی خصوصیات ہیں جو خاندانی ادارے کو بچائے رکھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ اس میں میاں اور بیوی میں بعض مرتبہ فرق کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اگر غصے والا ہو تو دوسرا پارٹنر تحمل والا ہو، دونوں غصے والے ہوں تو رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ایک شاہ خرچ ہو تو دوسرے کو اعتدال پسند بننا پڑے گا۔ ایک کے مزاج میں انٹروورٹنس ہو، ملنساری کم ہو تو دوسرے کو زیادہ ملنسار بننا پڑے گا، تب خاندانی زندگی صحت مند ہو سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شادی کے استحکام کے لیے جنسی امور میں دونوں کا آئیڈیا فطرت پر مبنی ہونا چاہیے۔ جہاں جنسی بے راہ روی ہوگی وہاں نظام میں دراڑ پیدا ہوگا۔ اگر ایک فریق سیکس مینیاک ہو تو دوسرا اسے اپنے لیے ٹارچر سمجھتا ہے۔ میں ایسے جوڑوں کو بھی جانتا ہوں جس میں کبھی مرد انتہائی سیکس مینیاک ہوتا ہے اور عورت اس سے گھبراتی ہے، اور کبھی عورت پر جنسی جذبہ شیطان کی طرح سوار ہوتا ہے اور مرد اس کے شکنجے میں پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے۔ جنسی معاملے میں عدم ہم آہنگی، یعنی جنسی آئیڈیا دونوں کا مختلف ہو، سیکس کے بارے میں دونوں کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو، تو اس سلسلے میں بہت سے ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ جنسی معاملے میں عدم ہم آہنگی کا ایک سبب دور جدید کی برائیاں ہیں۔ اس پر اس پروگرام میں ہم تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، صرف اشاروں میں کچھ باتیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ بعض مرد فورن ایڈکشن کے عادی ہوتے ہیں اور عورت اس کی خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے جیتے جی مر جاتی ہے اور رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ کبھی مرد غیر فطری جنسی تسکین کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی سے نارمل سیکسول لائف بسر نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ وہ 3 فیکٹرز ہیں جو فیملی انسٹیٹیوشن کی اسٹیبلٹی کے لیے سوشل سائیکالوجسٹ نے لازمی قرار دیا ہے۔ یہ باتیں آج تحقیق سے دنیا کے سامنے آئی ہیں۔ خدا تعالی ہمارا خالق ہے، وہ انسان کی نفسیات سے واقف ہے۔ اس نے طلاق کا راستہ اسی لیے کھلا رکھا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے، اور میں نے جتنے انڈیزائربل بیہیویئر بتائے ہیں وہ سب خدا کے پیدا کردہ نہیں،
وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہیں۔ طلاق کے لیے جو حکمتیں اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان میں سے ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو شخصیتوں کے درمیان شخصی مزاج میں بڑا فرق ہوتا ہے، یعنی پرسنل لیول پر انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، دونوں کی پرسنالٹی انکمپیٹیبل پرسنالٹی ہوتی ہے۔ ایک شخص دوسروں پر حاوی ہونے کا مزاج رکھتا ہے تو شادی کا دوسرا پارٹنر گھٹن محسوس کرتا ہے یا گھٹن محسوس کرتی ہے۔ ایک شخص چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کو پسند کرتا ہے اور ہر آن ڈیمانڈز کی ایک لمبی فہرست رکھتا ہے، اور جب تک دوسرا پارٹنر ہر لحاظ سے اس کی چاہت کے مطابق ڈھل نہ جائے تب تک اس سے جھگڑا کرنا اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ کبھی ایک پارٹنر انتہائی شک مزاج کا ہوتا ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے، اور دوسرے پارٹنر کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود شکی مزاج کے آدمی کے لیے ایک بے ضرر عمل میں بھی بے وفائی کے 100 رنگ نظر آتے ہیں۔ ایک شخص کے اندر بڑی باریک بینی ہوتی ہے اور دوسرے کا مزاج سرسری طور پر گزر جانے کا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو مزاج کا فرق ہے وہ اختلاف کا باعث بن جاتا ہے۔ تربیت اور کاؤنسلنگ کے ذریعے ان امور میں ذہن و فکر میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ البتہ اب آپ کے سامنے ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بہت سیریس ہے، اور یہاں نہ کاؤنسلنگ کام آتی ہے نہ میڈیسنز کام آتے ہیں۔ ابھی تک کی سائنسی انکشافات اور تحقیق کے مطابق ان مسائل کا کوئی حل، پائیدار حل موجود نہیں ہے۔ زندگی کا یہ پہلو کون سا ہے جس میں تبدیلی لانا آسان نہیں ہے؟ وہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرز۔ یہ نفسیات کا ایک موضوع ہے۔ ازدواجی زندگی کی تلخیوں کے سلسلے میں ہماری کاؤنسلنگ کے جو تجربات ہیں، لمبے تجربات ہیں، سینکڑوں کیسز ہیں جس کا انالیسس آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، مگر موقع نہیں ہے۔ ان میں سے بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں حل نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شخصیت کے اندر نفسیاتی بیماری ہوتی ہے۔ شادی کے سلسلے میں کبھی اس پہلو سے دیکھا ہی نہیں جاتا کہ لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر کون سی پرسنالٹی ڈس آرڈر موجود ہے، بلکہ یہ دنیا جانتی بھی نہیں کہ ایسا بھی کوئی مسئلہ رونما ہوتا ہے۔ سماج میں جس چیز کو نارمل بیہیویئر سمجھا جاتا ہے اس سے مختلف ان لوگوں کا ذہنی پیٹرن ہوتا ہے۔ آپ اگر نارمل انسان ہیں تو ان کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے آپ اسے سمجھ نہیں پا سکتے۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر ذہنی بیماریوں میں سے ایک قسم ہے۔ اسے بیماری کے کیٹیگری میں آپ رکھیں گے۔ اس میں انسان کے شعور کا دخل کم ہے۔ اس کے لا شعور اور تحت شعور، یعنی اس کے سب کانشیس مائنڈ اور انکانشیس مائنڈ اور اس کی اپ برنگنگ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے ٹائم لائن میں کہاں یہ ایشو اور کہاں یہ پرابلم اس کے اندر آ گیا۔ ان میں سے آپ کی واقفیت کے لیے 3 پرسنالٹی ڈس آرڈر کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ نمبر 1، پیرانوئڈ۔ ایک شخصیت کی غیر معمولی ذہنی خرابی ہوتی ہے جس میں ایک شخص پر ایک انتہائی خوف سوار ہوتا ہے اور دوسروں پر وہ اعتماد نہیں کرتا۔ وہ سوچ سکتا ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ایک شوہر کو یہ خیال ہو جائے کہ اس کی بیوی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے یا کبھی بھی اسے قتل کر سکتی ہے تو کیسے اس کے ساتھ سکون سے زندگی بسر کر سکتا ہے، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، شخصیت کی جو خرابی ہے، پرسنالٹی جو ڈس آرڈر ہے، ان میں سے نمبر 2 اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، جس میں ایک شخص تنہا رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے میں اسے ذرا برابر دلچسپی نہیں ہوتی۔ ابھی رمضان سے قبل ایک کاؤنسلنگ ہم نے کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کا یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت ہی نہیں کرتا، اسے دنیا میں کسی سے محبت نہیں ہے،
یہ جو پرابلم ہوتا ہے اس میں ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی، بھائی بہنوں سے محبت نہیں ہوتی، بیوی سے محبت نہیں ہوتی، اور محبت کا اظہار نہیں کر سکتا یہ شخص، اس کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، وہ جنسی زندگی کے بالکل لائق نہیں ہوتا۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک ابھی ان سب بیماریوں کے لیے کوئی کارگر علاج نہیں ہے۔ آپ اگر ان جیسے لوگوں سے ملیں گے اور ملاقات کریں گے تو آپ پہچان ہی نہیں سکتے۔ جب آپ اپنی بچی کو لڑکا دینے کے لیے، اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو تعلیم، ڈگری، آفس، کمائی سب نارمل نظر آتے ہیں، مگر اس کے جذبات سرد پڑے ہوئے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر کے۔ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی تیسری کیٹیگری ہے نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ ایسے شخص کے اندر کسی دوسرے شخص کے لیے ذرا برابر ہمدردی نہیں ہوتی، ایمپیتھی نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوتی، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے ہمیشہ اس کی تعریف کریں، اس کی قدر کریں۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہت بہتر ہے اور وہ خصوصی سلوک کا مستحق ہے۔ He is above all. He is better than everyone and he deserves the best behavior from others. وہ اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کرے گا۔ مرد یا عورت اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوں تو پارٹنر سے انہیں ذرا برابر ہمدردی نہیں ہوتی۔ اس رشتے میں صرف ان کی ذات ہی ان کو نظر آتی ہے اور وہی اہم ہوتی ہے۔ اس رشتے کو ہمیشہ وہ اٹس آل اباؤٹ می کے لینس سے دیکھتے ہیں۔ دوسرے پارٹنر کے لیے اس رشتے میں جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہم صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق اسلام کی ایک ظالمانہ تعلیم ہے، ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ عقل اور دلیل کے ساتھ اور جدید معلومات کی روشنی میں ہم انہیں بتائیں کہ طلاق گو کہ ایک زحمت ہے، مگر بسا اوقات وہ ایک رحمت بن جاتی ہے، چونکہ ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلنے کا یہ ایک ہی عملی حل ہے۔ آپ کا یہ کام ہے کہ اس ایپیسوڈ پر مزید غور و فکر کریں، اور کوئی بھی طلاق کے موضوع پر اسلام کے خلاف اعتراض اٹھاتا ہے تو آپ اسے فارورڈ کر سکتے ہیں اور اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔